السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل ایس کے ڈویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم عربی تنقید، یونانی تنقید کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آج کے ویڈیو میں ہم تذکرہ کے بارے میں تفصیلی جائزہ لیں گے۔ سوال کس طرح آئے گا اور جواب کیسا دینا ہے، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ سوال کیا بن سکتا ہے؟ تذکرہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کے فنی اصولوں کی وضاحت کیجیے۔ تذکرہ کی تعریف لکھنی ہے اور اس کے فنی اصول کا جائزہ لینا ہے۔ جواب کیسے لکھیں گے دیکھیے۔ شعراء اردو کے تذکرے ہمارا قدیم اور بیش قیمتی سرمایہ ہیں۔ تذکرہ نگاری ایک قدیم صنف ادب ہے جس کو اردو ادب میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تذکروں نے ایک طرف تاریخ ادب کے لیے بنیادیں فراہم کی تو دوسری طرف تنقید نگاری کے لیے راہ ہموار کی۔ تذکرے کی تعریف۔ تذکرہ عربی لفظ ہے جس کے لغوی معنی ذکر، چرچا، یادداشت، ٹکٹ یا نشانی کے ہیں۔ قرآن شریف میں یہ بالعموم نصیحت اور تفہیم کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اردو میں تذکرے سے مراد ایسی کتاب ہے جس میں شعراء، علماء، صوفیاء، رہنما اور دیگر پیشوروں کے حالات اور ان کا منتخب کلام، کرامات اور کارناموں کو پیش کیا گیا ہو۔ تذکروں میں تذکرہ نگار شاعری کا مختصر تعارف کراتا ہے، اس کے بعد چند لفظوں میں اس کے کلام پر رائے دے کر آخر میں نمونے کے طور پر 2-4 شعر پیش کر دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تذکروں کی قسمیں۔ پہلا ہے تعارفی تذکرے۔ وہ تذکرے جن کے مؤلفین نے عالمی اور ادبی ذوق کے تحت شعراء کے حالات و کلام کو پیش کرتے ہوئے غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ تعارفی تذکروں کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عام تذکرے، ایک خاص تذکرے۔ دوسرا ہوتا ہے جوابی تذکرے۔ پہلا ہے تعارفی تذکرے، دوسرا ہے جوابی تذکرے۔ وہ تذکرے جن کے لکھنے والوں نے دوسرے تذکرہ نگاروں کے خلاف قلم اٹھایا ہے اور اپنی تمام تر صلاحیتیں حریف تذکرہ نگاروں کے بیانات کو رد کرنے یا اپنے دوستوں کی تعریف و توصیف میں صرف کر دی ہیں، مثلاً گلشن بے خزاں وغیرہ۔ اب بات کرتے ہیں تذکروں کا انداز ترتیب کیا رہتا ہے۔ 3 اسٹیپ ہوتے ہیں اس کے۔ تذکروں میں ترتیب کے اعتبار سے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ پہلا ہوتا ہے حالات زندگی، دوسرا ہوتا ہے انتخاب کلام اور تیسرا ہوتا ہے تبصرہ۔ یعنی کسی بھی انسان کا تذکرہ لکھا جا رہا ہے تو اس کی حالات زندگی، اس کی زندگی میں کیسے واقعات پیش آئے ہیں، انتخاب کلام اس نے کیا کیا لکھا ہے، اور اس کا ڈسکلیمر، اس کے بارے میں تبصرہ، اس کے بارے میں چرچا کرنا، وشلیشن کرنا۔ پہلے بات کرتے ہیں حالات زندگی کے بارے میں۔ کوئی تذکرہ لکھا جاتا ہے تو حالات زندگی اس کا ایک جز ہے۔ کیا ہوتا ہے دیکھیے۔ تذکرے کا پہلا جز حالات زندگی کا بیان ہے۔ حالات زندگی کو پیش کرتے ہوئے تذکرہ نگار بعض اوقات سیرت کے اہم گوشوں پر بھی ایجاز و اختصار کے ساتھ روشنی ڈالتا ہے۔ ایجاز و اختصار کا مطلب ہوتا ہے سنکشیپ میں، بہت زیادہ شارٹ میں، اور ادبی نقطہ نظر کے ساتھ ہی اپنے عہد کے ادبی و سیاسی معاشرتی مسائل پر اظہار خیال کرتا ہے، اور ساتھ ہی زمانے کے طرز معاشرت پر بھی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ دوسرا ہے انتخاب کلام۔ تذکرہ نگاروں کے پیش نظر انتخاب کلام کا کوئی خاص اصول نہیں ہوتا، بلکہ ہر تذکرہ نگار اپنے ذوق اور وجدان کی مدد سے شعراء کے کلام کا انتخاب کرتا ہے۔ تذکرہ میں خواہ حالات زندگی کا بیان ہو، خواہ کلام پر تبصرہ، تذکرہ نگار نہ بیاض نویس کی طرح اختصار سے کام لیتا ہے، نہ مؤرخ کی طرح تفصیل سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان اعتدال و توازن کو اپناتا ہے۔ اعتدال، بیلنس۔ تذکرے میں مواد کو کلیدی حیثیت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ تذکرہ نگار دلچسپ و جاذب نظر اور بقول خاص و عام بنانے کے لیے
رنگین زبان اور شاداب و شگفتہ انداز تحریر اختیار کرتا ہے۔ تیسرا ہے کلام پر تبصرہ۔ تذکرے میں حالات زندگی اور انتخاب کلام کے بعد سب سے اہم چیز شعراء کے کلام پر تذکرہ نگاری کی رائے ہے۔ یہ رائے وہ صحت زبان، محاورات و صنعتوں کے استعمال، فصیح و غیر فصیح الفاظ و تراکیب، ابہام، فن عروض اور دوسرے محاسن و معائب شعر کے پیش نظر کسی شاعر کے کلام پر دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ حسب ضرورت کلام پر اصلاح بھی دیتا ہے، جس سے اس کے تنقیدی شعور کا بھی پتہ چلتا ہے اور اس دور کے تنقیدی معیار کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تذکرہ نگاری کے فنی اصول، اس ٹاپک کا آخری جز۔ ہر فن کی طرح تذکرہ نگاری کا فن بھی چند اصول اور پابندیوں کا متقاضی ہے، جن میں چند اصول یہ ہیں۔ پہلا نمبر، تذکرہ نگاری کا فن وسیع مطالعہ، پختہ شعور، اظہار و ابلاغ پر قدرت کاملہ چاہتا ہے۔ ان خوبیوں کی عدم موجودگی میں تذکرہ نگار نقالی تو کر سکتا ہے، کوئی تخلیق کارنامہ انجام نہیں دے سکتا۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تذکرے کی ترتیب میں کسی جامع اصول کی پابندی لازم ہے، تاکہ قاری کو کسی خاص شاعر کے حالات و کلام کی تلاش میں دقت نہ ہو۔ اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ شعراء کو ان کے عہد یا مراتب کی بنا پر تقسیم کیا جائے یا حروف تہجی کے اعتبار سے۔ تیسرا پوائنٹ، تذکرہ نگار کو چاہیے کہ اگر وہ متقدمین یا دور دراز مقامات سے تعلق رکھنے والے شعراء کو اپنے تذکرہ کا موضوع بنائے تو ان کے خیالات معتبر و مستند ذرائع سے نقل کرے، اور اگر معاصرین اور ہم وطن شعراء کے متعلق تذکرہ لکھے تو اس کو چاہیے کہ مختلف اشخاص سے مل کر اس کی زندگی سے متعلق ضروری معلومات حاصل کرے۔ اس سلسلے میں وہ اس کے اعزاء و احباب اور شاگردوں سے بھی مدد لے سکتا ہے۔ نمبر 4، تذکرے کا فن انصاف اور غیر جانبداری کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کے لیے تذکرہ نگار کو چاہیے کہ دو شعراء کی عادتوں، ان کے اخلاق اور کلام پر اظہار خیال کرتے ہوئے مروت اور ذاتی بغض و عناد سے پرہیز کرے، یعنی ہستکشیپ والی بات، کسی چیز میں پکش پات نہ ہو۔ نمبر 5، تذکرے میں اسلوب تحریر کا واضح اور دلکش ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس کے لیے تذکرہ نگار کو چاہیے کہ سادگی و پرکاری کا خاص خیال رکھے۔ اور آخری ہے پوائنٹ 6، تذکرہ نگار کو چاہیے کہ کسی شاعر کے انتخاب کلام کو پیش کرتے وقت کلام کے محاسن و معائب دونوں کو اجاگر کرے، ورنہ تذکرہ ایک رکھا ہوا کرا رہ جائے گا، ایک رکھا ہوا ہو کر رہ جائے گا۔ اب بات کریں گے سب سے پہلا جو تذکرہ لکھا گیا تھا نکات الشعراء میر تقی میر کا، جو کہ فارسی زبان میں لکھا گیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو ملتے ہیں بہت جلد آپ کو نیکسٹ کلاس میں، تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔